वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। लाइफ इज़ टू शॉर्ट यार। लर्न हाउ टू लिव विद वरीज, लर्न हाउ टू लिव इन डिफ़िकल्टीज़। अगर तुम इस इंतज़ार में हो कि तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म होंगी तो तुम जीने लगोगे, एक दिन सब आसान हो जाएगा, तो सॉरी टू से तुम गलत हो। ज़िंदगी की मुश्किलें कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये हमारे साथ चलती रहती हैं। तुम्हें सीखना है तो इनके साथ जीना सीखना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें बहुत पीछे छोड़कर कहीं आगे चली जाएगी। तुमने देखा होगा जब हमारी ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो हमें लगता है कि सारी दुनिया रुक गई है। कई लोग हैं जो हार्ट ब्रेक की वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई लोग हैं जो जीना छोड़ देते हैं, हम में से कई लोग हैं जिन्होंने ईदें मनानी छोड़ दी, हम में से कई लोग हैं जो अब शादी के नाम से बिछड़ जाते हैं। तो कभी बैठकर ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपके रुकने से कुछ नहीं रुका। आपके वो दोस्त जिनके साथ आप कॉलेज में पढ़ते थे और वो आपके बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे, आज वो ग्रेजुएटेड हैं, उन्होंने आपके बगैर भी पढ़ा। वो लोग जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, उन लोगों ने आपके बगैर भी ईदें मनाई। और वो लोग जिनके इंतज़ार में आप बैठे रहे, जिसके धोखे की वजह से कभी आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आज सेटल्ड है। इसीलिए हमारे रुकने से कुछ भी नहीं रुकता यार। और अगर तुम देखते हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ रुक गया है, देन अप्रिशिएट योरसेल्फ। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, देन वर्क ऑन योरसेल्फ। तुम्हें पीछे छोड़ जाने वालों को बताओ कि तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें पीछे छोड़ा जाता। जिन्होंने तुम्हें गिराया है उन्हें उठ कर दिखाओ। तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो तो तुम जानते हो कि सबसे बेहतरीन बदला क्या है, उन्हें हंस कर दिखाओ। तुम्हारा हंसना उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदला होगा, क्योंकि वो लोग जो तुम्हें रोता देखना चाहते हैं, तुम जब उनके सामने मुस्कुराओगे तो इससे बेहतरीन बदला तो कोई हो ही नहीं सकता। उठो, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ सको। क्या पता ये मुश्किलें जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई हैं, ये तुम्हें मजबूत करने आई हों। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत से मराहिल आने हैं, बहुत सी मुश्किलें आनी हैं। अगर पहली मुश्किल पर ही यूं हार मान कर बैठ जाओगे तो आगे क्या करोगे? तुम जैसे लोग या तो खुदकुशी कर जाते हैं या फिर ज़माने के रहम करम पर रह जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं करते, तब हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले दुनिया करती है। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथों में मत दो, वरना ये लोग जब चाहेंगे तुम्हें हंसाएंगे, जब चाहेंगे तुम्हें रुलाएंगे, और एक दिन तुम सोचोगे, हाउ फुलिश आई एम, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद क्यों नहीं जिया। यकीन जानो, जो फ़ैसले हम खुद लेते हैं ना, वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, हम उन पर कभी नहीं पछताते। लेकिन लोगों के दिए हुए फ़ैसलों और उनकी फ़ैसलों पर गुजारी हुई ज़िंदगी के लिए हम हमेशा रिग्रेट करते हैं। हमें हमेशा होता है कि काश उन लोगों ने ये फ़ैसले ना लिए होते तो आज हम शायद कहीं और होते। तो बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर गॉड। ये मुश्किलें हमेशा नहीं रहेंगी, एक दिन ये आसान हो जाएंगी। आज दुख हैं तो कल खुशियाँ भी तो आएंगी। तो अगर आज तुम हार मान कर बैठ जाओगे तो कल क्या करोगे? अगर तुम अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्नों को आगे पलटोगे ही नहीं तो तुम कैसे देख पाओगे कि आगे तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा है? तुम्हें क्या लगता है मूव ऑन करना मुश्किल है? तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि तुम्हें कैंसर है, तो क्या तुम खुद को एक कमरे में बंद कर लोगे और इस इंतज़ार में बैठे रहोगे कि ऊपर वाला एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा? तो अगर तुम इस इंतज़ार में बैठे हो तो सॉरी टू से तुम एक दिन मर जाओगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब किसी को पता चल जाता है ना कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, और वो भी कैंसर जैसी, तो वो इंसान एक पल को दहल जाता है, रुक जाता है, रोता है, चिल्लाता है, किस्मत को कोसता भी है और बिल्कुल एक तौर पर टूट जाता है। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फिर उसे पता चल जाता है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि खुद को बचा ले,
اسے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن وہ اپنا علاج ضرور کرواتا ہے، تو پھر اس دماغی کینسر کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ اس ڈپریشن جیسے کینسر کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ تم یقین نہیں جانو گے، یہ چیزیں جنہیں تم آج بہت معمولی سمجھ رہے ہو، یہ کل کو تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ یہ معمولی سی انزائٹی اور ڈپریشن اور یہ بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ ایک دن تمہیں موت کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مر جانا اتنا آسان ہے؟ کیا یہ ڈپریشن چھوٹی سی بیماری ہے؟ نہیں۔ خود کو کیوں روک لیا ہے؟ جانتے ہو تم ہی ٹھیک کر سکتے ہو۔ یہ وہ واحد کینسر ہے جس کا علاج تمہارے اندر ہے، جسے تم خود ٹھیک کر سکتے ہو۔ تو اپنے لیے جیو، خود کے لیے اٹھو، اپنا علاج کرو، اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہر اس چیز کو اوائڈ کر دو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، لوگوں سے ڈیٹیچ ہو جاؤ، لوگوں کو چھوڑ دینے کا ہنر سیکھو، کسی کے بغیر جینے کا ہنر سیکھو۔ یہ اپنا حساس پن تم خود ہی ختم کر سکتے ہو۔ یہ زمانہ تمہیں کھا جائے گا، یہ ڈپریشن تمہیں مار دے گا اگر تم جینا نہیں سیکھو گے تو۔ جینا سیکھو، اپنی مشکلوں سے لڑنا سیکھو، کئی بار لوگوں کے چھوڑ جانے پر روک کر چپ ہونا سیکھو، اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینا سیکھو۔ یہ ڈپریشن اور یہ دماغی تناؤ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی دیوار پر روز کہیں سے پانی پڑتا ہو، اس پر پانی سمتا ہو، لیکن تب تمہیں لگے کہ یہ تو معمولی سا پانی ہے، یہ آخر کر ہی کیا لے گا۔ پھر تم ایک دن دیکھو گے کہ وہ کیسے ذرا سا پانی اس دیوار میں دراڑیں پیدا کر دیتا ہے اور ایک دن اس دیوار کے گرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن اور انزائٹی بھی اسی طرح کی ہیں۔ تمہارے سامنے دنیا کی کئی مثالیں ہیں۔ سشانت سنگھ، اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسہ، شہرت، کامیابی، وہ سب کچھ جس کے لیے اس نے کتنا عرصہ محنت کی، سب کچھ تھا، مگر ایک دن ڈپریشن نے اس کی جان لے لی۔ دیپیکا پاڈوکون کے پاس محبت کے علاوہ سب کچھ تھا، مگر ایک انسان کے چھوڑ جانے کی وجہ سے اس نے کتنا سفر کیا۔ اگر وہ کبھی بھی خود کو نہ سنبھالتی، اگر وہ کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ نہ کرتی، اگر وہ یہ نہ چاہتی کہ اسے بہتر ہونا ہے، تو یقین جانو اس کا بھی وہی انجام ہوتا۔ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ خود کو مت ان چیزوں کی طرف دھکیلو، خود کو مت ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے جاؤ، خود کو سنبھالو، خود کے لیے جینا سیکھو، لوگوں کو نو کہنا سیکھو۔ تم جانتے ہو سب سے زیادہ انسان کب ٹوٹتا ہے؟ جب اسے چوٹ وہاں سے لگتی ہے جہاں اس نے اپنی ذات سب سے زیادہ انویسٹ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی ذات کو وہیں انویسٹ کرو جہاں اگلا تمہارے اوپر اپنی ذات کو انویسٹ کرتا ہو۔ اس مطلب کی بھیڑ میں خود کو گم مت ہونے دو۔ آلویز سے ٹو نو، جس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہو، نو بول دو۔ ایک نو تمہاری زندگی کو اگر آسان کر سکتا ہے تو وہ لاکھ یس سے بہتر ہے۔ کیا کرے گا کوئی؟ کسی کی نظر میں تمہیں اچھا کیوں بننا ہے؟ کوئی وقتی طور پر تمہیں داد دے گا، کوئی تمہیں سراہے گا، دین وٹ؟ کچھ عرصے بعد تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی پر وہ تمہاری تمام نیکیوں کو بھول جائے گا۔ اسی لیے لوگوں کی مدد کرو، لیکن وہ مدد کرنے سے پہلے یہ سمجھو کہ کیا اس مدد میں تم اپنی ذات کو نفی کر رہے ہو؟ کیا اس مدد سے تمہاری اپنی ذات پہ فرق پڑ رہا ہے؟ اگر ہاں تو پھر نو بول دو۔ اگر تم کسی کے لیے ساری رات جاگ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے 1 گھنٹہ نہیں جاگ سکتا تو پھر رک جاؤ۔ ایک ایسا انسان جو تمہارے لیے 1 قدم نہ چل سکتا ہو، اس کے لیے دریا پار کرنا بے وقوفی ہے۔ کئی بار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں پا رہا، سب ہمارے خلاف ہیں، تو خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ایک پل کو سوچو تو، کیا تم صحیح کر رہے ہو؟ اگر نہیں تو خود کو روکو، خود کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ تم وہ واحد انسان ہو جو خود کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتا ہے، اور تم واحد انسان ہو جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی فکر کرتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، عشق ہے، تم اس کے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو، دن وٹ؟ ایک دن تم مر جاؤ گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پیچھے دنیا رک جائے گی؟ نہیں، اس دنیا میں تم سے زیادہ شان و شوکت والے، تم سے زیادہ خوبصورت لوگ آئے تھے اور وہ مر گئے، اور یقین جانو ہفتے بعد لوگوں نے انہیں یاد بھی نہیں کیا۔
ان کی زندگی ایسے ہی چلتی رہی تو تمہارے بعد بھی یہ دنیا ایسے ہی چلے گی۔ لوگ تمہیں سال روئیں گے، 2 سال روئیں گے، اور دین تم ایک کہانی بن جاؤ گے۔ تمہیں ایک داستان کی طرح یاد کیا جائے گا، اور وہ بھی کبھی کبھار کسی تہوار پر۔ ایک پل کو آنکھوں میں آنسو لائے جائیں گے اور دوسرے ہی پل لوگ مسکرانے لگ جائیں گے۔ تو اس سب میں کس کا نقصان ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں، صرف اور صرف تمہارا۔ آج اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کرو اور سوچو کہ یہ محبت جس کی وجہ سے تم نے خود کو اتنا برباد کر لیا ہے، اس سے پہلے تمہارے چند خواب تھے۔ آج خود سے پوچھو کہ کیا وہ خواب تم نے پورے کر لیے؟ کیا تم آج 2026 ہے تو 2016 میں خود کو یہیں دیکھنا چاہتے تھے جیسے آج تم ہو؟ کیا تم نے 2016 میں سوچا تھا کہ میرا وجود، میری ذات 2026 میں اس مقام پر ہوگی؟ اگر ایسا نہیں ہے، تم نے خود کو ڈسٹریکٹ کر لیا ہے، تو آج ہی خود کو راستے پر لے آؤ، دیر نہیں ہوئی۔ یقین جانو، جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے، جب تک تمہارے اندر زندگی باقی ہے، تب تک تمہارے اندر جینے کی امید باقی ہے۔ تم اپنے 20s میں اگر اتنے زیادہ نا امید ہو تو 40s اینڈ 50s کی تو بات ہی پھر کرنا فضول ہے۔ تب تک تو تم بالکل بیڈ پر لگ جاؤ گے۔ ہاں، میں جانتی ہوں تمہیں کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ مینٹلی ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر کا اپنا آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج سے خود کے لیے جیو، اپنے آپ کو خوش کرو، چائے کا کپ لے کر ہر شام ڈوبتا سورج دیکھو، ہر دن ایک نئے دن کی طرح جیو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اس امید سے ہر روز اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ہر دن یہ سوچو کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، اور اسے ایسے ہی جیو جیسے تم اپنی زندگی کا آخری دن جیتے۔ تم یقین جانو گی تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک دن تم اپنے ان صدموں سے اوور کم ہو جاؤ گے، اور ایک دن یہ سب چیزیں تمہیں ایک محض مذاق لگنے لگیں گی۔ تم سوچو، تمہاری زندگی میں آگے بھی مشکلیں آئی تھیں، لیکن جب وہ مشکلیں گزر گئیں تو تم ہنستے تھے کہ میں اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر رو رہا تھا۔ تو زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود گر کر اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جو گر جاتے ہیں، زمانہ انہیں روند کر آگے نکل جاتا ہے۔ تو کسی کو یہ موقع مت دو کہ کوئی تمہیں روند کر آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے اپنے لیے جیو، مسکراؤ، اور اس ڈپریشن اور انزائٹی کو خود پر طاری مت ہونے دو۔ اس کا علاج تمہارے اندر ہے، تو اس کا علاج ضرور کرو۔ چلیے، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔